ہم نے جو سلسلہ تفسیر قرآن شروع کیا ہے خطبات جمعہ میں، تو اس سلسلہ کا آج 15واں لیکچر ہے، جس کا نام ہم نے تفسیر ارشاد القرآن رکھا۔ پچھلے جمعہ کو جو 14واں لیکچر بیان ہوا، اس کے اندر جو منافقین کی مذمت میں آیات رب ذوالجلال نے 13 آیات ہیں جو سورہ بقرہ کے آغاز میں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے چند آیتیں پچھلے جمعہ بیان کی گئی۔ آج پچھلے جمعہ کے ساتھ جڑا ہوا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ اللہ کریم فرماتا ہے منافقین کی نشانیاں پیچھے کچھ بیان کی، اور اس بیان کر کے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی کو خریدا، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا۔ اب یہاں پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، رب فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، اللہ فرماتا ہے کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے، ایسا سودا جس کے اندر نفع ہی کوئی نہیں، بغیر نفع کے یہ تجارت کر لی۔ اور اللہ فرماتا ہے وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پر تھے ہی نہیں، یہ ہدایت پر تھے ہی نہیں۔ انہوں نے ہدایت بیچی کیسے، ہدایت کیسے بک گئی؟ کیونکہ رب ذوالجلال فرما رہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں منافقین جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا۔ اب ہدایت کیا تھی؟ اب ہدایت حضور رحمت للعالمین تھے، سرکار خود تھے ہدایت اللہ کی طرف سے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ جنہوں نے ظاہری طور پر رشتہ بنایا، تعلق بنایا، غلامی اختیار کی ظاہری طور پر، لیکن اپنے دل کو اس غلامی پر، اس اطاعت پر، یہ اپنے دل کو اس غلامی کے لیے تیار نہ کر سکے۔ بظاہر نبی علیہ السلام کو کہتے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہیں، ہم ہیں ہی آپ کے، آپ حکم تو کریں، لیکن جب کبھی اسلام پر مشکل وقت آیا تو یہ ساتھ چھوڑ گئے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے جو دھوکہ کیا، جو حضور سید عالم کا در چھوڑا، حقیقت میں وہی تو اللہ کا در تھا۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہاں پہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو دھوکہ دے ہی کوئی نہیں سکتا، چاہے بھی تو نہیں دے سکتا۔ یہاں مراد کیا تھا کہ یخادعون رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، کیونکہ یہودی اللہ کو تو مانتے تھے اور اللہ کو سپر پاور بھی مانتے تھے، اللہ ہے اور سپر پاور ہے، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے دھوکہ کس کو دینا چاہا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ کے صحابہ کو۔ تو رب تعالیٰ نے جس طرح غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام نے کنکریاں ماری، اللہ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ پیارے حبیب، یہ جو کنکریاں ابھی آپ نے ان کے ماری ہیں نا، یہ آپ نے نہیں ماری، حقیقت میں اللہ نے ہی ان کے ماری ہیں۔ یہاں بھی وہی اسلوب رب فرماتا ہے محبوب کریم، یہ جو آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں نا، یہ آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا۔ وہ جو رسول اللہ سے انہوں نے دھوکہ کیا، ظاہری تعلق رکھا اور اپنے باطن کو تیار نہ کر سکے رسول اللہ کی غلامی کے لیے، اللہ فرماتا ہے یہ وہ انہوں نے تجارت کی ہے کہ جو سراسر خسارے کا سودا ہے۔ تو یہاں پہ بات پھر وہیں پہ آ کے رکی کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر،
جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو اللہ کے دربار سے ہوتا ہے وہ حضور کے صدقے بھی ملتا ہے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کی نظر میں منظور نہ ہوا اللہ کو منظور نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل بڑی گوری چٹی چمڑی والا تھا، لیکن رسول خدا کی نظروں کو منظور نہ ہوا تو جہالت کا باپ بن گیا۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کالے رنگ کے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کی نظروں میں آ گئے، حضور کو پسند آ گئے، رب ذوالجلال نے مقام وہ دیا، دنیا رشک کر دی۔ بات ان کی نظر رحمت کی ہے، کیونکہ اللہ کریم نے اصول بنا دیا ہے، فرمایا جو میرے حبیب کا ہوا وہ میرا ہوا، جو میرے حبیب کا نہیں وہ میرا نہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے محبوب کا بن گیا حقیقت میں وہ میرا بن گیا، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اللہ کریم نے ان کے اس دغا بازی کو، ان کے اس دھوکہ دینے کی کوشش کو اللہ کریم نے کہا کہ یہ کھلی گمراہی ہے۔ آج بھی جو شخص نبی رحمت شفیع داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ نہ رکھے، فارمیلٹی پوری کرے، اور نبی علیہ السلام جس طرح آج کل بہت سارے فرقے ایسے، ایک ریاض احمد گوہر شاہی کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اس نے اپنا نام نبی علیہ السلام کے نام نامی اس پہ گرامی پر رکھا ہے محمد، لیکن وہ اتنا گمراہ کن لٹریچر دے رہا ہے نا، تو اس کے ٹی وی چینل کا نام کا پتہ ہے کسی کو؟ ایرا میرے خیال شاید ایسا کوئی نام اس نے رکھا ہوا ہے، اب میرے ذہن سے نکل گیا۔ ایسے اشخاص سے، وہ موٹا سا ہے، کبھی وہ پینٹ شرٹ میں ہوتا ہے، کبھی اس نے شرٹ پہنی ہوتی ہے ہاف بازو، تو وہ محمد نام ہے اس کا، یہاں پہ اس نے چھوٹی سی داڑھی رکھی ہے، موٹے جسم کا ہے، ریاض احمد گوہر شاہی کا وہ بیٹا ہے۔ وہ گمراہ کن لٹریچر ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ بندے کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں، اور بندہ سمجھتا ہے شاید یہ بہت بڑا مسلمان ہے۔ نہیں، ایسے لوگ ہی تو منافق ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے لوگوں کو دور کریں، وہ منافق ہیں۔ جو رسول اللہ کے در کے قریب کریں وہی مومن ہیں۔ غزوہ بدر میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں حدیث پہ، اور قرآن پاک سورہ انفال پڑھیں کہ وہ کس طرح صحابہ کو ورگلانے کی کوشش کرتے تھے منافقین۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے مروا دینا ہے تجھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مروا دیں گے، ان کے پیچھے نہ لگو، یہ خود تو بچ گئے، یہ خود تو بچ جائیں گے، ہمیں مروا دیں گے، تمہارے لیے پھر مدینے میں جگہ نہیں بچے گی، آ جاؤ واپس چلیں، چھوڑ دیں ان کا ساتھ۔ غزوہ بدر میں منافقین جو ہے وہ صحابہ کو ورگلانے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ کریم نے اسی طرف اشارہ کیا، فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، فرمایا یہ وہی تو لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت نہ لی بلکہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی لی، گمراہی کو خریدا انہوں نے۔ تو گویا اللہ رب ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کو یہاں پہ ہدایت قرار دیا، دین اسلام کو ہدایت قرار دیا، قرآن پاک کو ہدایت قرار دیا، اور اس سے ہٹ کے جو رستہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی قرار دیا۔ تو جو نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر، قرآن پاک کو چھوڑ کر جو الگ سے راستہ اپنائے، جو ان تعلیمات کو چھوڑ دے جو اللہ اس کے رسول نے دی ہیں، اور اپنے من مرضیاں کرتا پھرے، اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے لگا رہے اور اسی کو دین اسلام قرار دے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پیروی نہیں کی۔ یہی دراصل وہ بندے ہیں جنہوں نے ہدایت نہ لی بلکہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے۔ اور اب فرماتا ہے وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ تھے ہی نہیں، یہ ہدایت لینے والے تھے ہی نہیں۔ اصل سخی کون ہوتا ہے؟ سخاوت کرنے والا، یا ساقی کون ہوتا ہے؟ جو جام دینے والا ہے۔ حقیقت میں عقل مند ساقی، عقل مند سخی وہ ہے جو سامنے والے کا کاسا دیکھ کر، کاسے کی کیپیسٹی، اس کے اندر جو چیز رکھنے کی ایک گنجائش ہے وہ دیکھ کر جو اس کو عطا کرے۔ ساقی وہ نہیں ہوتا کہ پیمانہ چھوٹا ہو اور وہ ڈالتا جائے اور وہ نیچے گرتا جائے۔ اسی طرح سخی وہ نہیں ہوتا جو کاسا چھوٹا ہو اور چھوٹے کاسے کے اندر بہت زیادہ وہ بھرنے کی کوشش کرے اور باقی جو ہے وہ زمین پہ گر جائے، کاسے کے اندر تھوڑا آئے، اس کو بھی ہم عقل مند سخی نہیں کہتے۔ عقل مند سخی کون ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں نا عقل مند ڈاکٹر کون ہے؟ عقل مند ڈاکٹر وہ ہے جو چھوٹے بچے کو ہائی پوٹینسی کی
دوائی جو ہے میڈیسن جو ہے وہ تجویز نہ کرے، کیونکہ چھوٹے بچے کا معدہ کمزور ہے، اس کا جگر کمزور ہے، اس کے گردے کمزور ہیں۔ جو چھوٹے بچے کو بڑی عمر کے شخص کی میڈیسن ریکمینڈ کرے، ہم اس کو عقل مند ڈاکٹر نہیں کہتے۔ جو چھوٹے کاسے کے اندر بہت زیادہ ڈال دے، آدھا زمین پہ گرے آدھا کاسے میں رہے، اس کو ہم عقل مند سخی نہیں کہتے۔ تو رب ذوالجلال تو عقل مندوں کا رب ہے، سخیوں کا بڑا سخی ہے، اور سب سے بڑا ساقی اللہ کریم ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جن کو دینا ہے، اللہ کریم نے ان کی گنجائش دیکھ کر دینا ہے۔ کس دل کو اللہ کریم نے نور ہدایت کے لیے رکھا ہے، کس دل کو اللہ کریم نے اسلام کے مخالف رکھا ہے، کس دل کو کفر کے لیے رکھا ہے، اللہ کریم کو معلوم ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ سارے دل بنائے ہیں، اللہ نے یہ سارے اجسام بنائے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا وما کان مہتدین، فرمایا لوگوں سن لو، جو میرے نبی سے ہٹے، جنہوں نے ظاہراً میرے نبی کا کلمہ پڑھا اور باطناً میرے نبی کی مخالفت کی، اصحاب رسول اور آل رسول کی مخالفت کی، دین اسلام کی باطناً مخالفت کرتے رہے، چھپ کے مخالفت کرتے رہے، اللہ فرماتا ہے تم یہ نہ سمجھنا یہ دین اسلام کو دھوکہ دے رہے تھے، تم یہ نہ سمجھنا انہوں نے دین اسلام کو چونا لگا دیا، نہ انہوں نے چونا اپنے آپ کو لگایا ہے، انہوں نے دو نمبری اپنے آپ کے ساتھ کی ہے۔ وما کانوا مہتدین، اللہ نے ہدایت ان کے مقدر میں رکھی ہی نہیں تھی، یہ ہدایت قبول کرنے والے اللہ نے بنائے ہی نہیں تھے۔ رب نے جب یہ اجسام بنائے ہیں نا، اللہ نے جب یہ دل بنائے ہیں، رب نے جب یہ آنکھیں بنائی ہیں، اللہ نے جب یہ کان بنائے ہیں، تو رب نے ان کے کان وہ بنائے تھے جو سچ کو سنتے تھے لیکن قبول نہیں کرتے تھے۔ رب نے ان کی زبان عام زبانوں جیسی ہی بنائی ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے ان کی زبان کو حق بولنے کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ کریم نے ان کے کانوں کو سچ سن کر قبول کرنے والا نہیں بنایا۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کو سچ دیکھ کر تصدیق کرنے والی آنکھیں نہیں بنایا۔ اللہ نے وما کانوا مہتدین، رب نے جب ازل میں فیصلے فرمائے، کائنات کو بنایا، اور اللہ کریم نے جب اپنی مشیت میں ان لوگوں کو بنایا، تو رب ذوالجلال نے ان کے دل ہدایت قبول کرنے والے بنائے ہی نہیں تھے۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، اللہ منافقین کی رب ذوالجلال مثال بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی کہاوت، ان کی مثال اس طرح ہے کہ کسی شخص نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، پر جب وہ آگ روشن ہوگی اس نے اپنے ماحول پورے ماحول کو روشن کر دیا۔ جب آگ روشن ہوئی ماحول اس سے روشن ہوا، ذهب اللہ بنورہم، پھر کیا ہوا؟ اللہ کریم ان کا نور لے گیا، وہ جو چمک تھی، وہ جو اجالا تھا جس نے ماحول کو روشنی دی تھی، ذهب اللہ بنورہم، اللہ کریم پھر وہ نور رب تعالیٰ لے گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ظلمتوں میں، وہ نہیں دیکھ سکتے، بصارت ان کے پاس نہ رہی۔ تو یہاں مفسرین نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ دو مثالیں کہ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، دو شخص تھے جو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبانی طور پہ اقرار کرتے تھے لیکن باطناً اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے۔ دو شخص تھے، ہوا ایسے کہ وہ چل رہے ہیں تو چلتے چلتے بجلی آ گئی، بجلی کڑکی، بجلی کی بڑی گرجدار آواز تھی، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دی۔ اللہ نے دوسری آیت میں وہ سارا ان کا بھی بیان کیا ہے۔ اچھا، تو وہ دو لوگ ایسے تھے کہ جب بجلی کڑکتی ہے تو بجلی کے کڑکنے سے ایک اجالا ہوتا ہے اور روشنی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، دو مثالیں ہیں یہ، ایک تو مثال یہ اللہ نے دی، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص آگ خود جلائے اور آگ جلانے کے بعد ماحول کو روشن کرے اور پھر یکا یک آگ کو بجھا دیا جائے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے منافقوں کی مثال ایسے ہے، ان کے پاس نور ہدایت تو موجود تھا لیکن یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہدایت کا نور حاصل نہ کر سکے۔ انہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قربت کے جلوے نہ دیکھ سکے، آپ کے قریب نہ آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آگ کو روشن کرے، آگ اپنے ماحول کو
روشن کر دے اور پھر کیا ہو، اللہ کریم اس سارے روشن ماحول کو بجھا دے، وہ آگ ساری کی ساری روشنی جو ہے اللہ کریم ختم کر دے اور ان کو ظلمت میں چھوڑ دے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ظلمتوں میں، لا یبصرون، وہ بصارت اور بصیرت دونوں سے محروم ہو گئے۔ بصارت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے کو، اور بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ دل سے دیکھنے کو۔ دل جو آنکھوں نے دیکھا ہے، جب دل اس سچ کی تصدیق کرتا ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے لا یبصرون فرمایا ان کی بصارت بھی جاتی رہی، ان کی بصیرت بھی جاتی رہی، بصارت اور بصیرت دونوں سے ان کو محروم کر دیا۔ اور فرماتا ہے صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ پھر لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ بات اللہ کریم نے ان کی نشانیاں بھی بیان کی اور فرمایا کہ یہ کانوں سے ہم نے ان کو بہرا بنا دیا ہے، زبان سے ہم نے ان کو گونگا بنا دیا ہے، آنکھوں سے ہم نے ان کو اندھا بنا دیا ہے۔ اب یہ تین لفظ اللہ کریم نے استعمال کیے ہیں، صم، بکم، عمی، تین لفظ ہیں، لیکن ان کے اندر معانی کی وسعت اتنی ہے، اگر صرف انہی پہ گفتگو کی جائے تو کئی گھنٹے گزر جائیں کہ صم، بکم، عمی پہ اگر بولا جائے، ان کے لغوی معانی، ان کے اصطلاحی معانی اور ان کے اندر جو اسرار و رموز ہیں، تو میرے جیسا ایک نالائق طالب علم بھی گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہے۔ علماء کو تو اللہ کریم نے علم کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ ان کے کان بھی تھے، اشارے دیکھتے تھے، اب ان کی آنکھیں بھی تھیں، اب ان کے زبانیں بھی تھیں، جسم کے تمام اعضاء ان کے صحیح اور سلامت تھے۔ اس کے باوجود رب ذوالجلال عبداللہ ابن ابی اور اس کے جتنے بھی گروہ والے تھے منافقین، اللہ کریم نے ان سب کے لیے فرما دیا کہ یہ بہرے ہیں، یہ سنتے ہی نہیں، بکمن، یہ گنگے ہیں، یہ بولتے ہی نہیں، عمیون، یہ اندھے ہیں، یہ دیکھتے ہی نہیں۔ گویا کان تو ہیں، پھر سن کیوں نہیں رہے؟ سنتے تھے لیکن کس کو؟ شیطان کو۔ زبان تو تھی، بولتے تو وہ تھے، لیکن کیا بولتے تھے؟ رحمانی کلام نہیں، شیطانی کلام۔ عمیون، اندھے ہیں۔ رب تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے وہ بظاہر دیکھنے کو ان کی آنکھیں موجود تھیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس سے نکلنے والے انوار الہیہ کو یہ نہیں دیکھ سکتے تھے، پہچان ہی نہیں سکیں گے۔ عبداللہ ابن ابی نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا تھا، جس منافق کی وجہ سے یہ منافقین کی نشانیاں اللہ کریم نے قرآن پاک میں ذکر کی ہیں، اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی۔ اس کی وجہ سے اللہ کریم نے یہ منافقین کی نشانیاں بیان فرمائی کہ جو اس کے راستے پر ہوگا، جو اس کی پیروی کرے گا، جو یہی بولی بولے گا، جو یہ بولی بولتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ منافقین کے زمرے میں آئے گا۔ اب اس کے اندر تھا کیا؟ عبداللہ ابن ابی کرتا کیا تھا؟ بیسیکلی نماز وہ پڑھتا تھا، کلمہ پڑھا اس نے، نماز پڑھتا تھا، نماز بھی امام الانبیاء کے پیچھے، نماز بھی امام الانبیاء کے پیچھے۔ اب یہ کتنا بڑا سوال ہے۔ ہم لوگ، ہمارا پتہ کیا ہوتا ہے، مطلب ہمارے سوچنے کا انداز، ہمارے بولنے کا، انہیں نہیں یارو فلانا ایڈے بڑے پیر دا مرید ہے، کیویں گمراہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو جی وہی بیعت تو فلانے آستانے دے نال کس طرح گمراہ ہو سکتا ہے؟ بھئی بیعت کا تعلق پیر سے ہے، ہدایت سے نہیں ہے، ہدایت اللہ نے دینی۔ آپ اگر کسی آستانے سے وابستہ ہیں، آپ اگر کسی پیر سے وابستہ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہدایت پر ہیں۔ اگر آستانے سے وابستہ ہونے کا نام ہدایت ہے، اگر کسی بہت بڑے گدی نشین کے پیر کہلانے کا مطلب ہدایت ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت تھی، رسول اللہ سے جو بیعت تھی، رسول اللہ کے پیچھے جو نمازیں پڑھنے والا عبداللہ ابن ابی ہے، وہ منافق کیوں رہا؟ اس لیے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہدایت در مصطفیٰ سے ملتی ہے اور خدا دیتا ہے، ہدایت وہیں سے ملنی ہے۔
اور اللہ کریم نے منافقین کے بارے میں فیصلہ فرما دیا وما کانوا مہتدین، اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت قبول کرنے والے ہیں ہی نہیں، یہ ازل میں بھی نہیں تھے اور حضور کے دور میں بھی نہیں تھے، اب بھی نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن ابی مین ٹارگٹ کیا تھا؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن ابی نے کسی اپنی مجلس میں بیٹھ کر یہ نہیں کہا اللہ جھوٹ بولتا ہے، کبھی نہیں اس نے کہا اللہ جھوٹ بولتا ہے یا اللہ کے اندر یہ خامی ہے۔ وہ کرتا کیا تھا؟ وہ صحابہ کو لیتا، صحابہ میں سے کچھ صحابہ مالدار تھے، کچھ صحابہ ہماری طرح حالات کی تنگیوں کا شکار تھے، تو وہ دیکھتا، چیک کرتا، ان کے قریب بیٹھتا، بیٹھ کے پھر ایک باتوں سے ماحول بناتا اور ماحول بنا کر پھر اپنی گفتگو کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ دشمنی کماتا اور کہا دیکھو جی یہ ہم جیسے ہی ہیں نا، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ان میں اور ہم میں، یہ بھی بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں۔ اچھا یہ جو بات ہے نا، آپ سارے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین میں ایک آیت ہے قالوا انما انا بشر مثلکم، یہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے کفار تھے ان کی نشانی اللہ کریم نے سورۃ یاسین کے اندر یہ رب تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبیوں کے منکر تھے ان سب کا ایک ہی نعرہ تھا، قالوا، وہ کہتے تھے انما انا بشر مثلکم، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ کہتے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ سارے کہتے کہ تم اللہ کے نبیوں سے کہتے ما انتم، تم نہیں ہو الا بشر مثلنا، لیکن ہماری طرح ہی بشر ہو، وہ سارے نبیوں سے یہی کہتے کہ ما انتم الا بشر مثلنا۔ اللہ کریم نے ان کی وہ نشانی قرآن پاک کے اندر سورہ یاسین میں درج فرمائی کہ وہ کفار کہتے تھے کہ نبی ہم جیسے ہیں۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتا، جب صحابہ بیٹھ جاتے پھر تعریفیں کرتے کرتے موضوع سے ہٹتا اور کہنے لگا دیکھو شانیں تو بڑی ہیں لیکن یہ ہم جیسے ہی ہیں، فرق کوئی نہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور ہم میں، ہم جیسے بشر ہیں، یہ معمولی سے آدمی ہیں، آپ کو پتہ یہ سب کو، یہ عبداللہ کے یتیم پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے یتیم پوتے ہیں، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، یہ جس طرح ہمارے معاملات ہیں اسی طرح ان کے معاملات ہیں۔ بلکہ دیکھو نا، میں کبھی کبھی ان کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں، میں کبھی کبھی ان سے میری باتیں جو ہے وہ نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، میں ان کے مجلس میں بیٹھتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ڈھیل دے رکھی تھی، اللہ کی ڈھیل جو ہے نا وہ بھی حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم نے خود ہی ان کو ڈھیل دی ہے تاکہ وہ طغیانی میں اور بھٹکتے رہیں اور وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ تو یہ ایسی باتیں کرتا، پھر اللہ رب ذوالجلال کو جلال آ ہی گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، نام بتا دیے کہ فلاں فلاں منافق کو مسجد سے کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے نام بتا کے ان کو اپنی مسجد سے نکال دو۔ ان لوگوں کو کتنے وہ بدبخت لوگ تھے کہ جنہیں اللہ اور اس کا رسول مسجد سے باہر نکال رہا ہے۔ اس بدبختی کی انتہا ہے یہ کہ انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے ذریعے اللہ کا پیغام سن کے نام لے کر ان کو مسجد سے نکال رہے ہیں، اور پھر یہی نہیں بلکہ ان کی مسجد کو مسمار کیا جو انہوں نے خود بنائی، اور رسول اللہ کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، پھر جا کے خود اپنی مسجد بنائی، اللہ نے وہ مسجد مسمار کروائی، فرمایا اس کو ختم کر دیں۔ بلکہ روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آگ لگا دو، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اندر بندے موجود ہیں، فرمایا بندوں کو بھی آگ لگا دو، رحمت للعالمین تھے، اس کے باوجود منافقین کے لیے ذرہ برابر بھی نبی علیہ السلام نے یہ نرمی کا وہاں پہ درس نہیں دیا، کیونکہ امت کو ایک بتانا تھا قانون کہ غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، گنہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی غداری ہے کہ بندہ پاکستان میں بھی رہے اور پاکستان کے مخالف بھی بولے، بندہ کلمہ بھی اسلام کا پڑھے اور پھر اسلام کے خلاف در پردہ باتیں بھی کرے، تو یہ غداری ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ساری کو یہ پیغام دیا، فرمایا گنہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کے سامنے رسول اللہ نے حق بیان کیا، لیکن اس سے آگے بات نہ جا سکی، بہرے تھے،
ان کے سامنے رسول اللہ نے سارے کا سارا حق کھول کے رکھا۔ غزوہ بدر میں فرشتے اترے، غزوہ احد میں فرشتے اترے، اور رسول اللہ کے پاس وحی الہی کا نزول ہوتا رہا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں یہودی کے کہنے پہ درخت کو اشارہ کیا تو درخت زمین کو چیر کر رسول اللہ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق بیان کرنے پہ بھی نہ وہ حق کو قبول کر سکے، نہ وہ حق کو دیکھ کر اس کی تصدیق کر سکے، اور نہ وہ حق کو اپنے کانوں سے سن کے اس پر یقین کر سکے۔ اللہ نے فرمایا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ کبھی لوٹ کر نہیں آنے والے، یہ سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے۔ او كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، یا ان کی مثال، اللہ نے اب دوسری مثال دی، فرمایا ان کی مثال اس طرح ہے جیسے آسمان سے پانی اترا اور اس پانی کے اندر کیا ہے؟ اندھیریاں، فیہ ظلمات، اس کے اندر اندھیریاں ہیں، ورعد وبرق، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی کی چمک ہے، یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونستے ہیں۔ یہ ان دو شخصوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو منافق تھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھتے تھے دل میں، بظاہر وہ کلمہ پڑھتے تھے، بارش آئی اور بجلی کڑکی، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ بجلی کی کڑک سے ڈرے اپنے کانوں میں انگلیاں دیں۔ اللہ کریم نے وہ پورے کا پورا واقعہ بیان فرما دیا ان منافقین۔ بعد میں انہوں نے توبہ کی، ان دونوں نے سچے دل سے توبہ کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرما دی کہ باقیوں کو پتہ چل جائے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ان شخصوں کی طرح ہے کہ جن کے پاس بارش اتری، بارش کے اندر اندھیریاں تھی، ظلمت تھی، اور اس کے اندر کڑک تھی اور بجلی تھی، تو وہ اپنی انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے اندر، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ کہیں ہمیں موت ہی نہ آ جائے، انہوں نے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے اندر دے لی۔ اتنا اللہ کریم نے انہیں ڈرایا۔ پھر واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ویسے تو اللہ کریم کی ذات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کریم نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ احاطہ کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ میں اور آپ، ہم کسی کا قد 5.5 فٹ ہے، کسی کا 5 فٹ، کسی کا 4، کسی کا 6 فٹ۔ گندم کا ایک دانہ ہے نا، گندم کا ایک دانہ، اس کو ہم چاروں طرف سے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یا رائی کا ایک دانہ ہے، اس کو آپ ہتھیلی پہ رکھیں گے، آپ کو اوپر والا حصہ تو نظر آئے گا لیکن نیچے والا نظر نہیں آئے گا۔ آپ انگلی میں اس طرح پکڑیں گے، آپ کو سائڈیں نظر نہیں آئیں گی، اوپر نیچے تو آپ دیکھ لیں گے۔ ہم میں اتنی طاقت ہے، ہماری نظر کا اتنا ہی کمال ہے، بس ایک گندم کا دانہ جو ہے اس کو بھی ہم چاروں طرف سے نہیں دیکھ سکتے۔ احاطہ کہتے ہیں کسی چیز کو چاروں طرف سے بیک نظر دیکھنا، ایک ہی نظر میں کسی چیز کو مکمل طور پہ اس کا مشاہدہ کرنا، اس کو دیکھنا، یہ طاقت اور ہمت صرف اللہ کے پاس ہے۔ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں نا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی چیز اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ سب کا احاطہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی منافقین کی، تو رب ذوالجلال نے فرما دیا وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ۔ بات منافقین کی، 13 آیتیں منافقین کی مذمت میں ہیں، 13 آیتیں منافقین کی نشانیاں ہیں، لیکن اللہ کریم بات منافقین کی ہو رہی ہے، رب تعالیٰ آخر پہ فرما رہا ہے وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ ان کو سر سے لے کر پاؤں تک جانتا ہے، اللہ ان کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ اللہ کریم کو معلوم ہے کہ ان کے اشارے اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں یا اسلام کی حمایت میں جا رہے ہیں، اللہ کو ان کا سارے حال کا پتہ ہے۔ تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ گویا جن منافقین کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، یہ منافقین بھی دراصل کافرین ہی ہیں، یہ بھی انہی کا حصہ ہے، یہ بھی ان کا تعلق بھی انہی سے ہے، لیکن کافر سے زیادہ سخت سزا اللہ منافق کو دے گا، کیونکہ کافر تو بظاہر ہے، وہ اندر سے بھی کافر ہے، باہر سے بھی کافر ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ وغیرہ، یہ کافر ہیں، قطعی کافر، ایسے کافروں پر لعنت جائز ہے۔
تو یہ منافقین جو ہیں یہ چونکہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور اندر سے بغض رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین اسلام سے، صحابہ رسول سے، آل رسول سے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اندر سے کافر ہی ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کریم ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، وہ جو بجلی چمکتی ہے نا، یہ بارش کے وقت جب بجلی کڑکتی ہے تو اللہ فرماتا ہے یوں معلوم ہوتا ہے اب یہ جو بجلی ہے نا ان کی آنکھیں لے جائے گی۔ یخطف ابصار، اچک لے گی ان کی آنکھوں کو۔ یہ بجلی اتنی سخت ہے، منافقین کے لیے یہ وعید ہے بہت بڑی کہ اللہ فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، وہ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا، جب کچھ چمک ہوتی اس میں وہ چمکنے لگتے۔ وہ جن دو اشخاص کی میں بات کر رہا ہوں کہ دو شخص منافق تھے، وہ بجلی آئی، بارش آئی، اس کے اندر وہ چل رہے تھے، جب بجلی آتی تو وہ چلنا شروع کر دیتے، جب بجلی ہٹ جاتی تو ظلمت تھی، اندھیرا تھا تو وہ رک جاتے، کڑک آتی تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے۔ اللہ کریم نے ان منافقین کا پورا حال یہاں پہ ذکر کیا، اور اب تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، لیکن اللہ لے کر نہیں گیا۔ یہاں چونکہ باطنی سماعت اور باطنی بصارت کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو ان کی آنکھیں، ان کو آنکھوں سے اندھا کر دیتا، ان کو سماعت سے محروم کر دیتا، لیکن اللہ فرماتا میں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ دیکھتے تھے، وہ سنتے تھے، لیکن ان کی طاقت کو سلب کیسے کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے حق کو سن کر قبول کرنے والی طاقت ان سے ختم کر دی، حق کو دیکھ کر اس پر یقین کرنے والی طاقت ان سے میں نے ختم کر دی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی ظاہری آنکھیں، ان کے ظاہری کان، یہ بھی اللہ ختم فرما دیتا، لیکن اللہ کریم نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے ان دو اشخاص کو ڈرایا، اتنا ڈرایا کہ وہ توبہ کر گئے۔ وہ جو منافق تھے بارش کے اندر چل رہے تھے، تو جب بجلی کڑکتی، چمک آتی تو وہ چلنا شروع کر دیتے، جب بجلی ہٹ جاتی، اندھیرا چھا جاتا تو وہ رک جاتے، جب بجلی کی آواز آتی تو وہ کانے میں انگلیاں ٹھوس لیتے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا ان کی آنکھیں بھی لے جاتا، ان کے کان بھی لے جاتا، مطلب ختم فرما دیتا، لیکن اللہ کریم نے ایسا نہیں کیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اس چیز پر قادر ہے، اللہ اس چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اللہ ان دونوں میں سے، مطلب ان کی آنکھیں اللہ ظاہری لے جاتا یا باطنی لے جاتا، ان کے کان ظاہری بھی لے جاتا، باطنی بھی لے جاتا، اللہ ہر چیز پہ ان دونوں میں سے قادر ہے، اللہ کو قدرت ہے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ان اللہ علی کل شیء، کل شیء، اس کا ترجمہ بہت سارے احباب نے، علماء نے کیا، تو یہاں پہ انہیں ایک مغالطہ آرائی ہوئی، لیکن ہم اس مغالطہ میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ وہ مغالطہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم کہتے ہیں جن چیزوں کا تعلق کرنے سے ہے نا، طاقت سے ہے، قدرت سے ہے، قوت سے ہے، ہمت سے ہے، ان چیزوں پر اللہ حاوی ہے، ان چیزوں پر اللہ کو قدرت ہے، نیکیاں کروانے پہ اللہ کو قدرت ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، کچھ علماء کو یہاں پہ مغالطہ لگا، انہوں نے کہا جی اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ وجہ پوچھی گئی، یہ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ وجہ پوچھی گئی ان سے، وہ ایک مغالطہ تھا، ان کو مغالطہ کیا لگا؟ مغالطہ یہ لگا، انہوں نے کہا جی اگر اللہ کو ہم جھوٹ بولنے پر قادر نہیں سمجھیں گے نا تو پھر تو بندے کی طاقت اللہ سے زیادہ ہو گئی، کہ بندے میں جھوٹ بولنے کی طاقت ہے، اللہ میں نہیں ہے۔ اب مغالطہ دیکھیں، ہمیشہ وہ ایک شعر ہے کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ بچے نہیں گرتے، اہل علم ہی گمراہ ہوتے ہیں، اہل علم سے ہی غلط فیصلے ہوتے ہیں، اہل علم سے ہی علم کی بنیاد پر غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو وہاں ہوا کیا؟ ایسا مغالطہ ذہن کے اندر بات آ گئی، جس طرح کہ ابھی پچھلے سال انجینئر مرزا محمد علی، یہ نام نہاد اسکالر بنا پھرتا ہے اسلام کا،
اس نے کہا جی میں مرزائیوں کو کافر نہیں کہتا کیونکہ وہ ہمیں کافر نہیں کہتے، یا اس نے کہا جی میں مرزائیوں کو کافر کہوں گا جب تک وہ مجھے کافر کہیں گے، اگر وہ مجھے کافر نہیں کہتے تو میں بھی ان کو کافر نہیں کہوں گا۔ یہ عجیب منطق ہے اس کی۔ اچھا پھر اس نے وہ کہہ دیا جی صحابہ، آج بندہ جو قرآن پاک موبائل سے دیکھ کے پڑھتا ہے وہ صحابہ سے افضل ہے، اس کا قرآن پڑھنا صحابہ سے افضل۔ مطلب یہ ایسے علمی مغالطے ہیں کہ بندے کو دین اسلام سے دور کر دیتے ہیں، بندے کو گمراہی والی پٹری پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ بات انہوں نے کہا جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم کہو کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں، اللہ نہیں بولتا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ قادر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال جھوٹ بولنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا سچی بات کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ سے بڑا سچی بات کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم قادر ہے، لیکن ہم اس قدرت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، نہیں، اللہ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی شان ہی نہیں، اللہ ہے سچا، سچ کو پسند فرماتا ہے۔ اگر کسی عالم دین کو یہ مغالطہ لگ جائے ایسا، تو اس کو شیطانی وسوسہ کہنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے متعلق ایسا جملہ کہنا، ہاں اگر نکل جائے، بندہ ہے، انسان ہے، تو انسان کو توبہ کرنی چاہیے، اگر اس کی طرف توجہ دلوائی جائے۔ بہت دفعہ ایسے ہوا ہے یہاں ہماری مسجد میں کہ مجھ سے کئی باتیں ایسی نکل گئیں، پھر بعد میں ان پہ رجوع کیا، توبہ کی۔ توبہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، آپ سے تو توبہ نہیں نا میں نے کرنی، توبہ تو اللہ کے حضور ہے، تو توبہ کرنے سے انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ کریم کی یہ تو عنایات میں سے ایک بڑی عنایت ہے کہ رب تعالیٰ کسی کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، یہ اللہ کی عنایات میں سے ایک عنایت ہے کہ اللہ کریم کسی کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ ورنہ لوگ تو علم کے زوم میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں، وہ دلائل پہ دلائل دیتے جاتے ہیں اور رجوع کی طرف توجہ نہیں جاتی ان کی کہ ہم توبہ ہی کر لیں۔ سیدھا سا جملہ ہے، جس میرے جملے سے آپ میں سے کسی کو تکلیف پہنچے تو آپ کہیں گے ہمیں تکلیف ہوئی ہے، تو میں کہتا ہوں اچھا یار اللہ کے حضور میں معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ کو تکلیف ہوئی، آپ بھی مجھے معاف کر دیں، اس میں میرا کیا جائے گا؟ اللہ کے حضور مرتبہ بڑھنا ہے میرا کہ میں اللہ کے سامنے بھی جھک گیا، ڈر گیا، اللہ کے سامنے بھی رجوع کر لیا، آپ کے دل سے بھی دعائیں نکلیں کہ بندہ یار اکڑ نہیں تھا، مغرور نہیں تھا، متکبر نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب جب یہ ترجمہ ہم کریں گے نا، پھر اللہ کیا چاہتا ہے؟ حق، سچ، نیکی۔ پھر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کافر دبے رہیں، مسلمان اوپر آ جائیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں مسلمانوں پر آزمائش ڈالوں، ان کو دیکھوں کہ یہ ان کا ایمان کتنا وزنی ہے، ان کو دیکھوں ان کا یہ ایمان پر کتنے مضبوط ہیں۔ اللہ اس لیے کبھی مہنگائی، کبھی قحط سالی، کبھی اللہ کریم کھانا دور کر کے، کبھی اللہ کریم رشتہ داروں سے دور کر کے، کبھی اللہ کریم بیماریاں بھیج کر، مومن سے ہی اللہ تعالیٰ آزمائشیں لیتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ رونا نہ رویا کریں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ دکھ بھی مجھے عزیز، سکھ بھی مجھے عزیز، کیونکہ دکھ بھی عطائے دوست، سکھ بھی عطائے دوست۔ دکھ بھی وہی دیتا ہے، سکھ بھی وہی دیتا ہے، تو ٹالنے بھی اسی نے ہیں۔ رونا رونے سے تو نہیں نہ ٹلیں گے۔ ہم بھاگتے ہیں جی کوئی تعویذ لے لیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اور برکت والے رب کے گھر میں آ جاؤ، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے رب سے مانگو، پھر دیکھنا اللہ کریم اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے یا نہیں کھولتا۔ فٹ پاتھ پہ بیٹھے نجومیوں اور پیروں سے اور جعلی بابوں سے اگر آپ اپنی قسمت کا حال پوچھتے ہو اور پھر اس پر یقین رکھتے ہو، تو کبھی قرآن بھی پڑھ کے دیکھو، قرآن نے تو تمہاری قسمت کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ پر، اللہ کی قدرتوں پر یقین کامل رکھنا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ یہاں چونکہ پیچھے منافقین کی نشانیاں بیان ہوئی، پھر آخر پہ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی منافقین کی نشانیاں بیان کر کے اللہ فرماتا ہے میں چاہتا تو ان کی ظاہری آنکھیں، ان کے ظاہری کان، ان کو بھی ختم فرما دیتا، لیکن میں نے ان کو برقرار رکھا، ظاہری کان بھی ان کے جڑے رہے، ظاہری آنکھوں سے بھی یہ دیکھتے رہے، لیکن میں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی قدرت کا اظہار یوں کیا کہ ان کے کانوں کو حق سن کے قبول کرنے والا نہیں بنایا، ان کی آنکھوں کو حق دیکھ کر
یقین کرنے والا نہیں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے میرے لیے یہ آسان تھا کہ میں نے بنائے ہیں، ان کے کان ہی ختم کر دیتا، ان کی آنکھیں ختم کر دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اس بات پر بھی قادر ہوں، میں اس بات پر بھی قادر ہوں، ہر چاہے پر میں قادر ہوں، جو میں چاہوں گا وہ میں کروں گا۔ آپ اکثر ہم بھی یہ جملہ بولتے ہیں کہ میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، گھر کے اندر رشتہ داری میں برادری ہم سے نکل جاتا ہے جملہ یہ، جو میری مرضی میں تو وہی کر لو، جو کرنا میں تو انجی کرنا ہے، میں جو چاہوں کرا، میری زمین ہے۔ مطلب یہ چاہنے والی جو بات ہے نا، یہ ہماری فطرت کے اندر بھی شامل ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء، ہر چاہے پر صرف اللہ کو اختیار ہے، ہر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ انسان تو بڑا کچھ سوچتا ہے کہ میں یہ بھی چاہتا ہوں، میں یہ بھی چاہتا ہوں، میں یہ بھی چاہتا ہوں، لیکن اس کو ملتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کریم جو چاہتا ہے اللہ کریم وہ کرتا ہے، اللہ سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ تو اللہ کریم یہ بتا رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ منافقوں، جو تم چاہ رہے ہو نا کہ میرے نبی کو ڈیگریڈ کرو گے، دین اسلام کو ڈیگریڈ کرو گے، میرے نبی کے صحابہ کو ان کے اوپر تم طعن و تشنیع کرو گے اور صحابہ کی عزت کو پامال کرنے کی جو کوشش کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے یہ نہیں ہونا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ جو تم چاہ رہے ہو وہ نہیں ہونا، جو اللہ چاہ رہا ہے وہ ہونا ہے۔ اور اللہ نے کیا چاہا ہے؟ ان اللہ غالب علی امرہ، اللہ نے تو یہ چاہا کہ اس کا امر جو ہے وہ ہر صورت میں غالب ہو کر رہے گا، اس کا امر ہی غالب ہونا ہے۔ تو اس لیے آپ تمام احباب قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ کسی مسلک کی بنیاد پر شروع نہیں کیا، ایک ہی مسلک ہے اسلام کے اندر، پورے اسلام میں ایک ہی مسلک ہے، دوسرا مسلک ہی کوئی نہیں اسلام کے اندر۔ سمجھ گئے جملہ؟ اسلام کے اندر صرف ایک مسلک ہے، اس مسلک کا نام ہے اہل السنت والجماعہ، جس کو ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ بس ایک ہی مسلک ہے، دوسرا مسلک اسلام کے اندر کوئی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، فرمایا تم بڑی جماعت کی اتباع کرو۔ اب بڑی جماعت مسلمانوں میں اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل سنت سے مراد کون ہے؟ وہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسولوں کو ماننے والے، اللہ کی کتابوں کو ماننے والے، جن کے دلوں میں نہ اللہ کے لیے کوئی بغض و عناد ہے، نہ رسولوں کے لیے کوئی بغض و عناد ہے، نہ صحابہ رسول کے لیے، نہ آل رسول کے لیے کوئی بغض و عناد ہے۔ تو اس لیے آپ سب احباب قرآن شریف کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سمجھنا بھی صدقہ جاریہ ہے، پڑھنا بھی صدقہ جاریہ، آگے پڑھانا تعلیم دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو رب ذوالجلال مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔